الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر دین اسلام میں دو قسم کے حقوق ہمارے اوپر ضروری قرار دیے ہیں کہ ان دو قسم کے حقوق کی ادائیگی تم نے کرنی ہے، تمہارے ذمے ہے. ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق. حقوق اللہ کا مطلب جیسے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا اور اسی طریقے سے حج کر لینا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ حقوق اللہ ہیں. اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے کیا حقوق ہیں. بندوں کے کیا حقوق ہیں؟ گھر میں رہ رہے ہیں تو والدین کے کیا حقوق ہیں، اسی طریقے سے بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، اور میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں. یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ حقوق العباد کہلاتے ہیں، یعنی بندوں کے حقوق. حقوق اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ اگر کسی سے ادا نہیں ہوتے، نماز رہ جاتی ہے، روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ رہا، بعد میں توفیق مل گئی، زکوٰۃ پہلے نہیں دیتے تھے پھر دینے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہوتے ہیں یہ توبہ سے، استغفار کرنے سے اور جو چیزیں پیچھے چھوڑ رکھی ہیں ان کو ادا کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں. نمازیں اب تک نہیں پڑھ لیتے لیکن پچھلی قضا کر لی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی تو معاف ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں تو یہ معاملہ ہے. ایک ہوتے ہیں بندوں کے حقوق. بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی، کسی کے حق کو پورا نہیں کیا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بندے سے معاف کرانا بھی ضروری ہے. یعنی جب تک معاف نہیں کروائیں گے تو وہ ذمے میں رہیں گے اور کل قیامت والے دن پکڑ ہو جائے گی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے لوگ کل قیامت والے دن آئیں گے، بہت نمازیں لے کے آئیں گے، روزے لے کے آئیں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، بڑے بڑے اونچے اونچے اعمال، تہامہ پہاڑ کے برابر ایک پہاڑ ہے اس کے برابر نیکیاں لے کر آ رہے ہوں گے. لیکن روایت میں آتا ہے کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں کو برا بھلا کہا ہوگا، فلاں کا دل دکھایا ہوگا، فلاں کی حق تلفی کی ہوگی، تو ساری کی ساری نیکیاں وہ کیا ہو جائیں گے؟ اس کو دے دی جائیں گے. اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی ساری، پھر بھی حقوق رہ گئے، تو پھر اس کے جو گناہ تھے وہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے. یعنی آیا تو تھا نیکیوں کے انبار لے کر اور خالی ہاتھ لوٹا. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ حقوق العباد کے اندر کوتاہی ہو گئی تھی. یعنی کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے حقوق العباد کا. اسی کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ وراثت کے اندر بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، یا کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق دبا لیتا ہے، یا والدین کو وراثت کے اندر نہیں دیتے ہیں. شوہر مر گیا تو ماں کو نہیں دے رہے، تھوڑا بہت دے دیا، چلو بھائی زندگی گزار لو. شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم نہیں کرتے ہیں اور خود دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ سب کے سب حقوق العباد میں شامل ہے. اب چاہے نمازیں پڑھ لو،
جتنے روزے رکھ لو، جتنی تسبیحات پڑھ لو اور جتنے چلے لگا لو، جتنا تبلیغ کے اندر وقت لگا لو، لیکن یہ معاف نہیں ہوں گے بھائی۔ یہ کیا ہوں گے؟ یہ ذمے میں رہیں گے، اور جب ذمے میں رہیں گے تو بسا اوقات تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ ظلم ہے نا، یہ ظلم ہے، اور ظلم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بسا اوقات عبرتناک دے دیتے ہیں۔ اور اگر دنیا کے اندر بچ بچا بھی گیا، پھر آخرت کے دن تو پکڑ ہوگی۔ آخرت کے دن تو کیا ہے، ہر ایک کو اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہوتا ہے، یہ بہت نازک ہوا کرتا ہے، بہت نازک معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک اس بندے سے معافی نہیں کروائیں گے تو اس وقت تک کیا ہوگا، یہ معاف نہیں ہوتا، اور توبہ استغفار بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ حقوق بہت سارے ہیں، ان میں سے جو آج میں نے مختصر بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہوتا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ اب اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے، عموماً بس نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کرا دیا، خوشی منا لی، لیکن آگے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ بچے ہو جاتے ہیں، 10 12 15 سال ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد کہ بھائی شوہر کے بیوی پر یا بیوی کے کیا ہے شوہر پر کیا حقوق ہیں، اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے حد تلفیاں ہوتی ہیں، بسا اوقات لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور بسا اوقات نوبت طلاق تک آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مین بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ حقوق میں اندر کمی ہو رہی ہوتی ہے، یا تو بیوی کی طرف سے کمی ہو رہی ہوتی ہے، یا شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ یعنی بیوی کے حقوق میں سے جو شوہر کے اوپر لازم ہے، شوہر کے اوپر ان کی ادائیگی لازم ہے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ گھر کے باہر کے کاموں پر بیوی کو مجبور نہ کیا جائے۔ گھر کے باہر کے کاموں کرنے پر بیوی کو مجبور نہ کیا جائے۔ بہت سارے گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم بھی جا کے کماؤ، تم بھی جا کر کماؤ گے تو پھر زندگی کی گاڑی کیا ہے چل سکے گی اور گزر بسر ہو سکے گا، ورنہ گزارا کیا ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ تو بیوی کو بھی کیا ہے کہ مجبور کرتے ہیں کہ تم نے بھی کام کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ فطرت کے خلاف ہے۔ یعنی اصل جو کام ہے نا، اصل وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت اور گھر کے کام، گھر کا کھانا پکانا، شوہر کی خدمت، وہ ان کاموں کے لیے ہے۔ اب اگر شوہر اس کو بھی اپنی طرح باہر نکالے گا کہ تم بھی جا کر کماؤ اور میں بھی کماؤں گا، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ یہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، یہ اس کے حقوق کے اندر حق تلفی ہے اس کی، کیونکہ اس کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے، گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارے، نہ یہ کہ وہ بھی روڈوں کے اندر پھرے، نہ یہ کہ وہ بھی شاپنگ سینٹروں کے اندر زینت بن جائے، لوگوں کی نگاہوں کا کیا ہے، بد نظری کا کیا ہے سبب بن جائے، نہیں، بلکہ مرد کو یہ حکم دیا گیا کہ تم کماؤ۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بتایا اور فرمایا کہ دیکھو تم نے گھر میں رہ کر کام کرنا ہے، گھر کے کاموں کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اور علی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر جا کر کمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت دی اور یہ مزاج دیا۔ امت کے لیے بھی یہی مزاج آج بھی یہی مؤثر ہے، یعنی جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے، اور اسی کے اندر کیا ہے؟ کامیابی ہے، یہ اصل ہے۔ اب اگر آدمی بیوی کو مجبور کرتا ہے کہ بھائی تم بھی جا کے کماؤ، تو یہ اس کی حق تلفی ہے، وہ نہیں چاہ رہی کہ میں بھی جاؤں، میں بھی کماؤں، یعنی اس کے اوپر ایک دوہری ذمہ داری آ گئی۔ گھر کی ذمہ داری تو الگ ہے ہی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، لیکن اب باہر کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر آ گئی، آپ نے باہر بھی اس کو کیا ہے بھیج دیا،
تو گویا کہ آپ نے اس کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ حق تلفی ہو گئی، یہ اس کی حق تلفی ہو گئی۔ اسی طریقے سے بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے مناسب نان نفقہ، لباس، کپڑا پہننا، کھانا پینا، رہائش کا انتظام کیا جائے۔ اپنی حیثیت کے مطابق ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اب شوہر بیوی کو ضرورت ہے لباس کی، بیوی کو ضرورت ہے کسی چیز کے، مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے کی حاجت کی، نان نفقہ جو ہے، بلکہ یہاں تک کہ بزرگوں نے یہ بھی فرمایا، علماء کرام نے، کہ بیوی کو ایک تو یہ نا کہ دینا یہ کھانا پینا رہائش، لیکن ماہانہ کچھ خرچہ بھی دے دیا کریں، ماہانہ کچھ خرچہ بھی اس کو دینا چاہیے، کچھ خرچی جسے جیب خرچی بولا جاتا ہے، یہ بھی اس کو کیا ہے؟ دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی ضرورت کی، اپنی پسند کی چیز اس سے لے کر، ان روپوں سے لے کر کچھ بھی دینا چاہے اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتے داروں کو، یا اور بھی اپنی ضرورت پوری کرنی چاہے تو وہ کر سکے اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ماہانہ اسے الگ سے بھی دینا چاہیے، جتنی حیثیت ہو آپ کی اس کے مطابق۔ تو یہ کیا ہے؟ بیوی کے حقوق میں سے کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم حقوق ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے کہ اسے دین کی باتیں بتائی جائیں، اسے دین کی باتیں بتائی جائیں۔ اب ہم یہاں جمعے کے بیان میں آتے ہیں، دین کی باتیں ماشاءاللہ سنتے ہیں، ہر جمعے آتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مرد حضرات مختلف دین کی باتیں سنتے رہتے ہیں، کبھی کوئی مجالس ہے، کبھی تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی دین کی باتیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں، کبھی کسی بزرگ کا بیان سن لیتے ہیں تو وہاں بھی دین کی باتیں پڑتی ہیں، لیکن وہ باتیں ہم گھر میں جا کر اپنی بیوی کو نہیں بتاتے، اپنے گھر والوں کو وہ باتیں نہیں سناتے۔ پہلے کسی زمانے کے اندر، کسی دور کے اندر، پرانے دور کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ دین کی باتیں جہاں خود سنتے تھے وہی گھر پہ جا کر پہنچایا کرتے تھے۔ ہماری اپنی فکر نہیں کہ میں بن جاؤں، میری نمازیں پابندی سے ہو جائیں، میرے روزے ہو جائیں، میری چیزیں ہو جائیں، نہیں، گھر میں بیوی کیا اکیلے جنت میں جانا ہے؟ کیا اکیلے جنت میں جانا ہے؟ زندگی بھر تو ساتھ رہے اور ساتھ گزار رہے ہیں، لیکن جنت میں اکیلے جائیں گے کیا؟ تو اس کی بھی تو فکر کرنی ہے۔ تو بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو دین کی باتیں بتائیے، خاص طور پر یہ جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، یہ تو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ 100 میں سے کیا ہے؟ کچھ 10%، 15% خواتین ایسی ہوں گی جو اس کا اہتمام کرتی ہوں گی اور انہیں مسائل معلوم ہوں گے کہ بھائی پاکی ناپاکی کے، ماہواری کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کن صورتوں میں نماز پڑھنی ہے، کب جو ہے وہ شوہر کے قریب نہیں آنا ہے، اور کن صورتوں کے اندر جو ہے وہ کیا عمل کرنا ہے، کب غسل فرض ہو جائے گا، یہ چیزیں، یعنی کتنی تمہارے دن ہیں، کتنے ایام پاکی کے ہیں، کتنے ایام ناپاکی کے ہیں، اور یہ مسائل اتنے مشکل ترین مسائل ہوتے ہیں نا، اتنے مشکل ترین مسائل ہوتے ہیں کہ جو مفتیان کرام بس اوقات وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کا کیا حکم ہوگا، یعنی اس عورت کے، یعنی یہ پاکی کے ایام چل رہے ہیں یا ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں، بس اوقات صورتیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں، اتنے یعنی مشکل مسائل ہوتے ہیں، اب خواتین کو معلوم ہی نہیں ہوتا، نہ وہ پوچھتی ہیں شوہروں سے اور نہ شوہر کو کچھ سکھاتے ہیں، کچھ دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ شوہر کو یہ چاہیے کہ علماء کرام سے معلوم کرے اور ان سے پوچھ کر بتائے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کسی خاتون کا، تو یہ مسئلہ ہے، تو اس طرح کیا ہوگا، یعنی نماز پڑھ سکتی ہے اور وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور وہ نہیں رکھ سکتی، ان حالت کے اندر قرآن کو چھو سکتی ہے نہیں سکتی، قرآن کی تلاوت کر سکتی نہیں کر سکتی، قرآن سیکھ رہی ہے، مدرسے جا رہی ہے اور یہ مسائل آ گئے تو کیا کریں، مدرسہ جائے یا نہ جائے، یہ اتنے مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ جس طرف توجہ نہیں ہوتی، یعنی دین کے بنیادی اور اہم مسائل اس کو کہا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ تو ایسا ہے کہ خواتین کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر مہینے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یعنی اس کے مسائل کا جاننا کتنا ضروری ہے کہ ناپاک ہوں گی تو نماز نہیں پڑھ سکیں گی، روزہ نہیں رکھ سکیں گی، اور اسی طریقے سے قرآن کو نہیں چھو سکیں گی، لیکن یہ پتہ کب چلے گا کہ ابھی پاکی کے ایام ہے یا ناپاکی کے ایام ہے، تو یہ دین کے بنیادی اور اہم مسائل یہ بتانا بھی ضروری ہے، اور یہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم پورا دن صبح سے لے کے رات تک ہمارا کام بس دنیاوی مشاغل کے اندر لگنا ہے،
کہ صبح دکان کھولی تو رات کو بند ہوگی اور پھر تھکے آ رہے آئیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے اور پھر سو جائیں گے، بس یہ زندگی ہے ہماری۔ یعنی حالانکہ اسلام نے تو ہمیں بتایا کہ دیکھو تمہارے ذمہ اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تم نے اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے کمانا ہے، اعتدال کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ پورے 24 گھنٹے اسی کے اندر، اسی دوڑ دھوپ کے اندر آدمی لگا رہے کمانے 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 کے اندر، نہیں، بلکہ تمہارے ذمہ اور چیزیں بھی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ تو بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کو دین کی باتیں سکھائی جائے، اس کی دینی تربیت کی جائے، جو باتیں خود سیکھ رہے ہیں اس کو بھی کیا ہے سکھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی کے اوپر ساس کی، سسر کی، دیوروں کی، جیٹھ، ان کا کھانا پکانا، ان کے کپڑے دھونا اور ان کے کام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ شرعاً لازم نہیں ہے، یعنی بیوی کے اوپر یہ چیزیں لازم نہیں ہیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ شادی ہی اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بابا اور بابی کیا ہو گئے، بیمار ہو گئے ہیں اور گھر میں اب ان کی خدمت کے لیے بہو لانی چاہیے کہ گھر میں کیا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو کھانا بھی پکا کے کھلائیں، اور پھر ساتھ ساتھ جوان دیور بھی ہیں گھر میں، ان کے بھی کپڑے یہی دھوئے، ان کے بھی کیا نام ہے کھانے پکانے کا انتظام کرے، اور بسا اوقات شوہر کی جو بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہوتی ہیں، وہ بھی رہ رہی ہیں، تو ان کے بھی سارے کام یہ کرے۔ اب ہم سے تو کام ہوتے نہیں ہیں، لہذا بچے کی شادی کی جائے اور جلد از جلد ایک نوکرانی لے کر آئے، کیونکہ وہ بہو کے طور پر نہیں بلکہ ایک نوکرانی سمجھ کے اس کو لا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ گھر کے کام کرے گی، اور اگر وہ نہیں کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو شادی اس لیے کی تھی کہ یہ کام کریں گی، یہ کوئی کام کاج ہی نہیں کرتی۔ تو یاد رکھیے کہ شرعاً بیوی کے اوپر یہ چیزیں لازم نہیں ہے، اگر بیوی کرتی ہے تو اچھی بات ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے اسے کرنا چاہیے، یعنی اپنے ساس اور سسر کی، دیور ویور یہ چیزیں تو کیا ہیں، یہ تو زائد ہے بھائی، وہ تو اس کے لیے نامحرم ہے، ان کا ان سے کیا تعلق ہے، کچھ تعلق نہیں ہے، وہ تو نامحرم ہے۔ ہاں ساس سسر کی کیا ہے، اگر خدمت کرے تو اچھی بات ہے اور ایک ثواب کی بات ہے اور اخلاقی طور پہ کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی ہے اور اسے مشکل لگتی ہے کہ اس کی اپنی ذمہ داریاں، اپنے بچے اور شوہر کی خدمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر پا رہی ہے صحیح طور پر، تو شرعاً اس کے اوپر لازم نہیں ہے، یعنی وہ قابل ملامت نہیں ہے، وہ قابل ملامت نہیں۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں نا، اب میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ کو عجیب لگیں گی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب بیٹھ کے یہاں پہ، حالانکہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کرتے، ارے ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو جو بیگم صاحبہ ہیں انہوں نے سارے کام کرنے ہوں گے، سارے کام انہوں نے کیا ہے کرنے ہوں گے، اور یہ ذمہ داری ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، میں ہوں گا اور پھر ڈنڈا ہوگا، یہی ہوگا نا پھر، یعنی ظلم اور انتہا، یعنی انتہائی درجے کا ظلم۔ یعنی اسے دیکھیے، یعنی ہم دین سے کتنا زیادہ دور ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی بیوی کے کیا حقوق ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ کیا ہوگا، ناچاکی پیدا ہوگی، کب تک کرے گی وہ ڈنڈے کے زور پہ، یا طلاق کے خوف کے سے کیا ہے کب تک کرے گی کہ بھائی شوہر غصے کرتے ہیں طلاق نہ دے دے، گھر برباد نہ ہو جائے، تو چلو بھائی خدمت کرتے ہیں، کب تک کرے گی، لیکن دلی اعتبار سے وہ آپ سے محبت نہیں کرے گی، دلی اعتبار سے وہ آپ سے کیا ہے نفرت کرے گی، دلی اعتبار سے پھر یہی ہوگا کہ ایک دن رنجشیں پیدا ہوں گی اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ کیا ختم ہو جائے گا، اور جب خاص طور پہ یہ جب معاملہ سنگین اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب کہ اولاد بھی ہو، یعنی بچے بھی ہوں اور پھر طلاق ہو جائے، پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کی زندگی الگ اجیرن بن جاتی ہے، بچے بیچارے رول جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس آتے رہتے ہیں مسائل طلاق کے، 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بچے ہیں بھائی، 10 سال کے بچے ہیں، 12 سال کے بچے ہیں، لیکن کیا ہے، لیکن طلاق دے دی اس نے، شوہر نے اس کو، بیوی کو، یا بیوی رہنا نہیں چاہتی، یہ بھی آج کل ہے نا کہ بیوی رہنا نہیں چاہتی شوہر کے ساتھ، بھائی کیوں رہنا نہیں چاہ رہی ہے، جب معلومات لی جاتی ہیں، ریزن پوچھا جاتا ہے تو معلومات سامنے آتی ہیں کہ بسا اوقات مار پٹائی، شوہر کی طرف سے بھیجا، ظلم، نان نفقہ نہ دینا اس کو، اور اس کے حقوق کے اندر جو ہے وہ کوتاہی، یہ سارے ریزن سامنے آتے ہیں، اور پھر ان ریزن کی بنیاد پر بسا اوقات
عورت غلط طریقے سے جا کر عدالتی خلا بھی لے لیتی ہے، اور عدالتی خلا ہر صورت کے اندر معتبر نہیں ہوا کرتی. یعنی عدالتی خلا جیسے کورٹ میرج ہوتا ہے نا، لوگ شادی کر لیتے ہیں چھپ چھپا کے، تو وہ ہر صورت کے اندر نکاح منعقد نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے عدالتی خلا یہ بھی کیا ہوتی ہے، معتبر نہیں ہوتی عموماً. ہاں اس کے اندر ریزن ہو اور شریعت کے مطابق کوئی پہلو نکل رہا ہو تو پھر معتبر ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی ہے. تو اب عورتیں اس چکر کے اندر نکل جاتی ہیں بیویاں کہ عدالتی خلا لے لیتی ہیں، یا پھر اللہ معاف کرے بسا اوقات جو ہے وہ چھپ چھپا کے کہیں اور چکر چل رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ شوہر نے بیوی کے حقوق کے اندر کمی کی ہوگی، کہیں نہ کہیں کمی کی ہوگی. یا تو اس کو وہ محبت اور پیار نہیں دیا ہوگا، یا پھر نان نفقے کے اندر کمی کی ہوگی، یا پھر یعنی کہ ظلم اور زیادتی، بیجا غصہ، یہ ساری چیزیں ہوں گی. یاد رکھیے کہ زندگی کی گاڑی کامیاب اسی طریقے پر چلے گی کہ جب ہم یعنی شوہر جو ہے وہ کیا ہے، جتنے بھی شوہر ہیں وہ سب کے سب کیا ہے، اپنے غصے کو اور اپنے اندر کنٹرول میں کریں، اور اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کریں. یعنی حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے نا کہ بالکل سیدھی ہو جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی. کیا مطلب کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی. یعنی شوہر یہ چاہے گا کہ بیوی میری اس کے مطابق ہو، میں جیسا چاہوں وہ کرے، اور ہر چیز کے اندر یہ چیز دیکھی جائے گی تو پھر زندگی کی گاڑی مشکل سے چلے گی. تو اسی وجہ سے شوہروں کو یعنی کہ صبر، تحمل، بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ بیوی کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا آئے بھی تو برداشت کرے. اس برداشت کرنے پر بھی اجر ہے. تو یہ شوہر کے کچھ حقوق ہیں جو بیوی کے اوپر ہیں. اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کے کچھ حقوق ہیں کہ جو ان کو بتانے چاہیے، گھر جا کر بیویوں کو بتانے چاہیے کہ یہ آپ کے اوپر شرعی حقوق ہیں. میں نے کہا نا کہ دین کی باتیں ان کو جہاں بتائیں تو وہاں یہ چیزیں بھی ان کو سکھائیں. آج ہم شادی کر دیتے ہیں نا اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا کچھ کہ کیا حقوق پورے کرنے آگے، کچھ پتہ نہیں ہوتا. دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.